سورہ حقہ کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں انی ظننت انی ملاقٍ حسابیہ، انسان کہے گا میں پہلے ہی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں جو پہلا لفظ لایا گیا وہ ظننتو لایا گیا ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ میرا ظن تھا کہ آخرت کا کوئی دن ہوگا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظن تو بڑا انیشیل لیول ہوتا ہے، پہلا سٹیپ ہوتا ہے، تو کیا محض انسان کا گمان کرنا اور ظن کرنا کہ آخرت ہوگی اس کے اوپر اس کی بخشش ہو جاتی ہے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور یقین کی ابتدا جو ہے وہ ظن کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ ظن کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر جو انسان کا ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے تو اس کا یقین بھی کامل ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہر انسان کے یقین کی ایک جیسی کیفیت نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جو یقین تھا یا جو ظن تھا، وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تم نے صبح کیسی کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سچے ایمان کے ساتھ کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت اور صفت کیا ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا تھا کہ میرا ایمان ایسے ہے کہ گویا کہ میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ میں جہنم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے کہ انہیں اتنا یقین تھا آخرت کا کہ گویا کہ وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور ایک اور اہم نقطہ جو اہل علم بڑا پیارا بیان کرتے ہیں واللہ عالم، کہ ظننتو کا لفظ استعمال کیا ظن کے ساتھ، کیونکہ ہر انسان کا ایمان بہت ہائی لیول کا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا صحابہ کے ایمان کا، تو ایک عام مسلمان کا تو ایمان اتنا گہرا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخرت کی کامیابی کی شرط جو ہے وہ اتنے کامل اکمل یقین کے ساتھ لگائی ہی نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کو گمان بھی تھا کہ آخرت ہونی ہے، میں اس کے ظن کو بھی قبول کرتا ہوں، اتنا اس کا ایمان جو ہے وہ بھی قبول کرتا ہوں۔ اب کافر بھی یہ بات کہتے تھے، کبھی کبھی اپنا گمان ظاہر کرتے تھے کہ عقل تو کہتی ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن کے ہر چیز کا جو ہے حساب کتاب کلیئر ہو جائے، مگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ مسلمان کا گمان جو ہے وہ یقین اور ایمان کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے، لیکن چونکہ ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے کوئی بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری جو ہے وہ ایمان کی نہیں مانگی ہے، بلکہ ظن پہ ہی اللہ پاک نے بشارت سنا دی ہے۔ یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں جو دوسرا خوبصورت لفظ آتا ہے وہ ملاق آتا ہے۔ یہی لفظ ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ملاقو ربہم، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور یہاں پہ ملاقات جو ہے وہ حساب سے بیان کی گئی ہے۔ اگر محض اس لفظ پہ غور کیا جائے کہ اللہ سے ملاقات تو سمجھ آتی ہے، اپنے حساب سے ملاقات، اور میرا حساب میرے اعمال ہیں، یعنی کہ انسان اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا، جبکہ ملاقات تو جانداروں میں ہوتی ہے یا ذی حیات میں ہوتی ہے، انسان انسان سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ہستی کو تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے وہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے جس سے ملاقات ہوگی۔ تو یہاں پہ بڑا خوبصورت معنی جو آتا ہے کہ انسان اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا۔ اب یہ کیفیت کیا ہوگی اور اعمال کیسے ہوں گے، ان کی کیا شکلیں ہوں گی، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے بعض جگہ کہ اعمال کو بھی جو ہے کوئی نہ کوئی شکل دے دی جائے گی، کوئی نہ کوئی حیت دے دی جائے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہمیں یہ حوالے ملتے ہیں کہ انسان کے اعمال کو جو ہے کبھی بادلوں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری سورہ بقرہ اور آل عمران جو ہے وہ حشر کے میدان میں بادلوں کی صورت میں آ جائے گی۔ کسی عمل کو جو ہے وہ نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور کسی عمل کو خوبصورت چہرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اعمال کو اگر کوئی شکل دے دی جائے گی، کوئی حیت دے دی جائے گی، تو انسان اپنے اعمال سے جو ہے وہ ملاقات کرے گا۔ لہٰذا انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرا یہ عمل کس خوبصورت صورت میں میرے سامنے آئے گا، کس حیت میں آئے گا، اور میری اس کے ساتھ ملاقات کیسی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرتے وقت ہمیں یہ خیال نصیب فرمائے، یہ نیت نصیب فرمائے کہ جس طرح کا میں عمل کر رہی ہوں اسی طرح کی اس کو شکل بھی دے دی جائے گی اور حیت بھی دے دی جائے گی۔ پھر مفسرین کرام جو ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ پاک کی ذات کے لیے بھی آیا ہے، ملاقو ربہم بھی آیا ہے، ملاقٍ حسابیہ بھی آیا ہے، مگر یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر کام ہو چکا ہو، یعنی کہ ہم اس کو آبجیکٹ بیان کرتے ہیں، اور آبجیکٹ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، مفعول کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کام تو آلریڈی ہو چکا ہے۔ مگر آیت مبارکہ یہ کہتی ہیں کہ انسان ملاقات کرے گا، چاہے وہ اللہ پاک کی ذات سے کرے گا یا اپنے حساب سے کرے گا، تو یہ سب تو مستقبل میں ہوگا، لیکن یہ لفظ جو ہے اپنے اندر کیا معنی دے رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو مفسر کرام بہت پیاری بات جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ایک تو یہ کہ اپنے رب سے عالم بالا میں ملاقات کر کے آ چکا ہے،
پھر انسان نماز میں جو ہے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ملاقات جو آلریڈی انسان کے اپنے اللہ سے ہو چکی ہے وہ اس لفظ کے اندر بیان ہو رہی ہے، اور جو انسان نمازوں میں کرتا ہے وہ بھی اللہ پاک سے براہ راست ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، اور ایک فائنلی ملاقات جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ لفظ جب حساب کے لیے آیا ہے واللہ عالم، تو دیکھیں جو نماز میں نے آج پڑھی ہے، جو تلاوت ہم نے آج کی ہے، یہی میرا حساب ہے، یہی میرا عمل ہے، تو اس سے ایک ملاقات تو میری آج ہی ہو گئی ہے کہ جیسا میں نے اسے آج پرفارم کیا ہے ایسا ہی کل یہ مجھے حشر میں پھر ملے گا۔ تو گویا کہ ہم ایک لائیو ملاقات تو پہلے ہی اپنے نامہ اعمال کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے حساب کتاب کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا نامہ اعمال کیسا ہوگا، تو گویا کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہی اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ تو ایک لائیو ملاقات تو ہماری اپنے نامہ اعمال کے ساتھ چل رہی ہے، اپنے حساب کے ساتھ چل رہی ہے، اور ایک فائنلی ملاقات جو ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگی، تب جا کے اس لفظ کی خوبصورتی جو ہے وہ ہم پہ ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اللہ پاک ہمیں سے سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ پاک فرماتے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور جب یہ خوبصورت ملاقات ہو جائے گی تو انسان پھر عیش کی زندگی میں ہوگا۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ لفظ عیش جو ہے وہ پہلے ہی یہ بتا رہا ہے کہ جنتی جو ہے وہ بڑے عیشوں میں ہوگا، تو اس کے بعد راضیہ لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ تو بڑا خوبصورت نکتہ جو ہمیں 30ویں پارے میں بھی جانا تھا کہ ہر انسان کا عیش ایک طرح کا نہیں ہوتا، یعنی کہ ہر انسان کی انجوائمنٹ جو ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ جس تفریح میں بہت خوش ہوتی ہوں وہ آپ نہیں خوش ہوتے ہوں، لہٰذا اللہ پاک نے راضیہ لا کے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ہر انسان اپنی مرضی اپنی چاہت کی انجوائمنٹ میں ہوگا۔ کیونکہ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں دوسروں کی خاطر کچھ اور پلان کرنا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ پاک ہر انسان کا انفرادی ٹیسٹ دے کے اس کو وہاں کی عیش نصیب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کا حصہ بنائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، کہ وہاں پہ جو باغات ہوں گے وہ بہت اونچے اونچے اور اعلیٰ ہوں گے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے پہلے مخاطب تو عرب تھے، تو عرب لوگ تو صحرا میں رہتے تھے، بالکل فلیٹ میں رہتے تھے، لہٰذا ان کو پہاڑ بہت انسپائر کرتے تھے، اور ان کے ہاں باغ کا تصور کیا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی بہت تیز موسلادھار بارش ہو اور کوئی پانی کا ریلا کسی وادی سے گزرے تو اس جگہ پہ تو کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کے آس پاس جو پہاڑ ہوں گے وہاں پہ جو ہے وہ ہریالی آ جائے گی۔ تو ان کے ہاں یہ کانسیپٹ بڑا خوبصورت تھا کہ درمیان سے پانی گزرے اور سائڈ پہ جو ہے پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ ہریالی آ جائے۔ تو گویا کہ ان کے مزاج کے مطابق اللہ پاک نے جو ہے وہ جنت عالیہ کا لفظ لایا کہ وہاں پہ اونچے اونچے باغات ہوں گے۔ اب دیکھیں کسی انسان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ میدانی ہوتا ہے، کسی انسان کا مزاج پہاڑی ہوتا ہے، تو اللہ پاک دونوں طرح کی جنتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قطوفها دانیہ، مگر پھل جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، باغات اونچے ہوں گے مگر پھل ان کے نیچے کی جانب جھکے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور اہل جنت کو کہا جائے گا کہ اپنے ان اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بعض اہل علم میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے کھانے اور پینے دونوں کا تذکرہ اکٹھا فرمایا ہے، یعنی کہ جب تھوڑا کھایا جائے گا تو انسان پی بھی سکے گا، جب بہت زیادہ کھائے گا تو پھر انسان پی نہیں سکے گا۔ لہٰذا آج یہ بحث بڑی چلتی ہے کہ کھانے کے دوران جو ہے وہ پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو۔ پھر جو لفظ ہنی لایا گیا یہ بہت ہی خوبصورت لفظ ہے، بہت ہی پیارا لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جسے آپ بغیر کسی مشقت کے حاصل کریں اور اس چیز سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، تو اسے عربی زبان میں ہنی لفظ کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ تہنیت بھی نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے مبارک ہونا، یعنی کہ جنت کا جو کھانا ہوگا پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس کے لینے میں جو ہے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ میرا اب اگر بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے تو پہلے مجھے یہ فٹیگ نظر آتی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے، باربیکیو کرنا ہے تو پہلے سب کچھ یہ ارینجمنٹ کرنی ہوگی۔ جنت کے کھانے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اس کو بغیر کسی مشقت کے حاصل کرنا ہے۔ بعض اوقات آپ کو بڑا اچھا کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے مگر آپ کا کچن میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو جنت اس لیے اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز آپ کو بغیر کسی کوشش، ایفرٹ اور خواری کے جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ مگر اس سے بھی زیادہ خوبصورت معنی جو اس لفظ کا یہ آتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیں کتنی فکریں ہو جاتی ہیں
کہ یہ کھانا کہیں مجھے موٹا نہ کر دے، کہیں میری شوگر نہ ہائی ہو جائے، میرا کہیں بی پی نہ ہائی ہو جائے، میرا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ کہیں نہ بڑھ جائے۔ تو جنت کا کھانا ایسا ہوگا کہ جو صرف مبارک کھانا ہوگا، جس کے کھانے سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا کھانا کھاتے وقت آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اس کا آئل کہیں نکلی تو نہیں ہے، کہیں یہ چیز نکلی تو نہیں ہے۔ دعا ہے کہ ہر چیز سے بے فکر ہو کے انسان جو ہے وہ جنت کے کھانوں کو کھائے گا۔ پھر اس آیت مبارکہ کا ایک اور خوبصورت لفظ جو ہے وہ اسلفتم ہے۔ اسلفہ یسلف اسلافاً، یہ لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں کوئی اچھی چیز چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہے، اچھی یادگار ہے، نیک اولاد ہے، تو اس کو سلف کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم لفظ اسلاف بولتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے نیک بزرگ ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان دنیا میں کوئی برا عمل، بری یادگار یا نافرمان اولاد چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو خلف کہا جاتا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں لفظ خالیہ بھی آتا ہے۔ خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا اور وقت کا گزر جانا۔ اب یہ آیت مبارکہ اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو کچھ بھی جنت میں ملے گا وہ کس وجہ سے ملے گا کہ تم دنیا میں بہت اچھی یادگاریں چھوڑ کر آئے ہو، بہت اچھا عمل چھوڑ کر آئے ہو، اور وہ دن جو تمہاری زندگی کے گزر چکے ہیں، جو تمہارا ماضی بن چکے ہیں، جو تمہاری پچھلی زندگی بن چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ساری زندگی گویا کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں آج تمہیں سب کچھ مل رہا ہے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے مگر گویا کہ اس کے اعمال کی ریکارڈنگ جو ہے وہ پیچھے دنیا میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے خوبصورت عمل زندہ رہ جاتے ہیں، اس کی خوبصورت اولاد پیچھے شاگرد رہ جاتے ہیں، اس کی اچھی یادیں رہ جاتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ تم دنیا میں کیا چھوڑ کر آ رہے ہو، جیسا تم دنیا میں چھوڑ کر آؤ گے ویسا ہی تمہیں آخرت میں آگے نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں مگر ہماری خوبصورت یادیں پیچھے رہ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔